سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا شاف، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں نبیل گبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ گبول صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلے چونکہ اس وقت جو ایک ایشو یا جو ایک ٹاپک ہے، موضوع زیر بحث ہے، موضوع وہ فیض حمید صاحب کا ہے۔ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ اپنے وقت کے وہ آل ان آل تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے پیچھے، اور ہر وقت وہ بریکنگ نیوز میں رہتے تھے۔ فرد جرم جو عائد ہوئی، جو چارجز ان کے اوپر جو ہے وہ لگے، وہ آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ تو آپ اس ڈیولپمنٹ، چونکہ یہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے ساتھ لنک کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹی ہے، وہ سارا جو ان کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ تو آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بڑا ویلکم کرتا ہوں اس ججمنٹ کو اور اس ایکٹ کو جو ہمارے اداروں کی طرف سے ہوا ہے کہ نو بڈی از ابو دا لا۔ ہماری جو پولیٹیشنوں کی گردن بڑی پتلی ہوتی ہے، شروع سے ہمیشہ بھینس کی چوری تک کے اندر میرے اوپر ایف آئی آر کٹا ہے جام صادق علی کے دور میں۔ تو یعنی ہمارے ساتھ جو ہمیشہ ہوتا تھا، ہم یہی حیران ہوتے تھے کہ یار ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم الیکٹ ہو کر آتے ہیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور کرتے ہیں، پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے نہیں جی یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کرپشن کہیں بھی ہو، فیض حمید نے جو کام کیا ہے، فیض حمید کا جو پلان تھا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک غیب سے مدد آ گئی ہمیں کہ وہ جو پلان تھا 10 سال والا وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکا، نہیں تو یہ تو پاکستان کو بیچ کے آ جاتا جس طرح یہ کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا ایک ہم نے یہ ہمارے اداروں نے خاص کر کورٹ مارشل کر کے اور اس کا جو فرد جرم عائد کر کے اب بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، بہت ساری باتیں سامنے کہ ایک آپ کا لنک ایک اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ، اور جس پوسٹ پہ آپ بیٹھے ہیں ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے پوسٹ کے اوپر، آپ اپنے ملک کے اندرونی معاملات کو، سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہیں لیکن باہر کے معاملات کو آپ اگنور کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 6 کے تحت تو آتا ہی آتا ہے۔ یہ آپ کو مقصد علم ہونا چاہیے کہ یہ جو فیض حمید کر رہا تھا، یہ پہلے بھی شاید کسی اور جنرل نے کیا ہوگا، لیکن اس دفعہ اس کے اوپر احتساب ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ غیب سے مدد آئی، چونکہ 10 سال کا پلان تھا جو ناکام ہو، وہ غیب سے مدد کون سی آئی؟ طریقے میں کی بات کریں آپ؟ غیب سے مدد دیکھیں، اللہ کی طرف سے مدد جب آتی ہے نا تو بہانے چھوٹے چھوٹے لوگ بھی بن جاتے ہیں، مدد کرنے والے بڑے بڑے لوگ بھی بن جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ غیب سے جو مدد آئی ہے تو وہ دیکھیں، اگر عمران خان موکل پال سکتا ہے کسی اور صورت میں، اور اس وقت عمران خان دیکھیں، عمران خان ٹوٹلی اپنی سوچ سے نہیں سمجھتا ہے، وہ کسی اور کی سوچ سے سمجھتا ہے۔ مطلب جو اس کے پولیٹیکل موو ہیں وہ اپنی موو نہیں ہوتی ہیں، وہ کسی اور کی سوچ سے چلتا آ رہا تھا شروع سے، جب سے وہ پرائم منسٹر بنا۔ فیض حمید کی صورت میں بولتے ہیں یا اپنی گھر والی کی صورت میں، تو وہ اپنا موو کبھی اس نے جو ہے نا، اس کا کوئی سوچ ہے ہی نہیں، اس کا دماغ میں کچھ بنتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، پولیٹیکلی کیا کرنا ہے، میرا موو کیا ہونا چاہیے۔ وہ کسی اور سے ایڈوائزز لیتا تھا اور انہی ایڈوائزروں نے اس کو آج اس مقام پر پہنچا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس وقت جو حالات، چونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو تشنگی ہے وہ مٹ جائے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت سی ریزرویشنز تھیں کہ ان کے حکومت کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، یا ان کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ بلاول صاحب کے بھی ہم نے تھوڑا بہت غصہ انہوں نے اظہار کرتے ہوئے دیکھا، تو کیا وہ ابھی تک معاملات حل نہیں ہوئے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں مسائل ہیں، بالکل ہیں، لیکن اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں کہ جو حل نہ ہو۔ ہمیں اس وقت جو ہے دیکھیں، ہمارا ایشو نہیں ہے، ایشو ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ، کیوں گورنمنٹ میں شہباز شریف ہے، وزیر اعظم وہ ہیں۔ اگر ان کو وزیر اعظم رہنا ہے تو وہ جو بھی باتیں 26ویں آئینی ترامیم کے وقت میں کمٹمنٹ ہوئی ہیں اس پہ پورا اترنا پڑے گا۔ ہم لوگوں کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکتے جی ہماری حکومت نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری حکومت نہیں ہے لیکن ہم دکا سٹارٹ پہ چلا رہے ہیں ان کو، تو ہم اپنے آپ کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم بری الزم ہیں؟ تو پبلک ہم سے پوچھے گی،
جو چیزیں ہم پبلک کے فیور میں یا پبلک کے فائدے کے لیے جو ہم نے چیزیں اگریمنٹ میں ڈالی ہیں وہ تو امپلیمنٹ ان کو کرنا پڑے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے پہ ابھی تک حکومت کو مشکلات کا شکار ہے کہ وہ حل نہیں کر پاڑی مسائل؟ دیکھیں حکومت میٹنگیں کرتی ہے آپس میں بیٹھے ہوئے, چند ان کے 4-5 جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں آپس میں, وزیر جو ہے وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, اور ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی جو کمیٹی بنی ہے اس کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص اس کا کوئی رزلٹ نکلا ہے ابھی تک جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. تو اگر رزلٹ نہیں نکلتا تو اینڈ رزلٹ آپ سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے پبلک کو جواب دے ہونا ہے. ہم الیکشن 5 سال بعد بھی دیکھ رہے ہیں, ہم 4 سال تو مطلب 1 سال ہو گیا, 4 سال کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں, ہم الیکشن 6 مہینے بعد بھی دیکھ رہے ہیں. ہم تو پبلک میں جائیں گے نا. اب پبلک کو ہم کس طرح فیس کریں گے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا اور ہمارے ساتھ ہی, مطلب میں آپ کو صاف بتاؤں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مشہور ہے اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹنے پر. وہ اس بات پہ تو مشہور ہے, یہ ہمیشہ اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جو وعدے کیے ہیں, اور وہ کچھ ایسے وعدے ہیں جو کہ مجھے بھی شاید نہیں پتہ ہے, وہ لیڈرشپ لیول پہ کیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کے ایڈوائزر جو ہے نا, جو ان کے ارد گرد جو ہمیشہ وزیر بنتے ہیں, جو کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ فارم 47 کے وزیر ہیں, تو وہ جو وزیر ہمیشہ بنتے آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو صحیح ایڈوائز دیں. ورنہ ہمارے پاس تو آپ نے پوچھا نا کیا آپشن ہے, آخری آپشن یہی ہے کہ ہم پھر اپنا سپورٹ واپس پارٹی فیصلہ کرے گی. پارٹی فیصلہ یہی جو کرے گی. ہم 70 ممبر ہیں قومی اسمبلی کے اندر, جو پارٹی ہمیں انسٹرکشن دے گی ہم اسی پہ چاہیں. اگر ہم اپنا سپورٹ ہٹا دیتے ہیں تو 5 منٹ میں ہی حکومت گر جائے گی. یہ تو شہباز شریف بھی جانتا ہے. اور اگر شہباز شریف جس طرح نواز شریف صاحب لگ رہے ہیں کہ بیزار ہے, وہ کئی نظر آپ کو نہیں آ رہے ہیں, مطلب سیاست سے ہی کنارہ کشی کر لی انہوں نے, بیزار لگ رہے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ جائیں, تو وہ صرف اتنا کر لیں کہ پیپلز پارٹی کو جواب دے دیں. اچھا, کیا یہ تاثر درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب تک پیپلز پارٹی کو, آپ کے تو آپ بقول آپ کے میٹنگز ہوتی ہیں, ایڈوائزر شہباز شریف صاحب کے اچھے نہیں ہیں, مطالبات پورے نہیں ہو پا رہے, پھر آخری آپشنز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, آپ لوگ پبلک میں جاتے ہیں, پبلک سوال کرتی ہے, تو کیا یہ تاثر پھر اس وقت یہ درست ہے کہ آپ لوگوں کو حکومت کے ساتھ یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے تو, اگر ہم یہ بیٹھ کر کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں رہا ہے, تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پلر ہے. جس طریقے سے ہمارے کچھ پلرز ہیں ڈیموکریسی کے اندر, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی سب سے بڑا پلر ہے, قومی اسمبلی پارلیمنٹ سب سے بڑا سپریم ادارہ ہے, اس کے بعد پھر ہم اس بیس پہ پڑ جاتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں, عدلیہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے جو فیصلے پارلیمنٹ کرتا ہے. جو سب سے سپریم ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے, لیکن ایک حصہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ بھی باتیں ہوتی ہیں ہماری. یہ اگر میں کہوں نہیں جی ہماری نہیں باتیں, ان سے بھی باتیں ہوتی ہیں. وہ اہم پلر ہے پاکستان کا ہمارے اداروں میں, تو بالکل ہوتی ہے, میں ڈینائی نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, فیصل واڈا صاحب, ان کی پہلے ویسے تو زرداری صاحب سے ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں, لیکن اس وقت پھر ایک ریسینٹ ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا فیصل واڈا صاحب بلاول بھٹو صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئے. بلکہ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو جیسے چہرے کی ضرورت ہے, بلاول بھٹو صاحب ہی جو ہے وہ یونٹی کو, ایک پوری پولیٹیکل یونٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو ایسی کیا مطلب پیپلز پارٹی کے پاس اپنے بڑے اچھے چہرے ہیں ترجمانی کے لیے, فیصل واڈا صاحب کی ترجمانی کی ضرورت کیوں پڑ گئی پیپلز پارٹی کو؟ فیصل واڈا کی جو سی وی ہے نا وہ اسٹرانگ ہے, ہماری سی ویز جو ہے نا وہ ذرا اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو جس کی سی وی اسٹرانگ ہوگی تو ظاہر ہے اسی کو جاب ملے گا نا. نہیں, یہ آپ لیڈرشپ بھی یہی سمجھتی ہے کہ ان کے لیے سی وی اسٹرانگ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں, لیڈرشپ کا تو مجھے نہیں پتہ ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی سی وی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیا فیوچر میں, چونکہ فیصل واڈا صاحب نے اپنے رستے تو ویسے بند کیے ہیں, مسلم لیگ نون میں آ نہیں سکتے وہ, اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر بھی بننا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے وہ, تو کیا فیوچر میں پیپلز پارٹی جوائن کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں؟ تو کیا ہے اس وقت ابھی ان کے لیے معاملات وہاں پہ سازگار ہیں پیپلز پارٹی میں, اگر وہ پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہیں؟
میں اس سوال کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا ہوں، یہ لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے. لیڈرشپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور اگر اس نے یہ خواہش ظاہر کی ہے تو اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ محسن کو ہٹا کر جو ہے اس کو وزیر داخلہ بنایا جائے تو میرے خیال میں یہ پھر مشکل ہوگا. اچھا، یہ آپ خبر دے رہی ہیں، ویسی اسیسمنٹ ہے کہ وہ وزیر داخلہ بننا چاہتے ہیں؟ اسیسمنٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو، کیونکہ وہ جو سلطان رائی والے تڑیاں دیتا ہے نا، یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا، تو وہ وزیر داخلہ ہمیشہ جو ہے نا وہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے. وزیر داخلہ ایک شریف آدمی نہیں ہو سکتا ہے، یا تو رانا ثناءاللہ جیسا ہونا چاہیے یا فیصل والا جیسا. رانا صاحب تو شریف آدمی ہیں، انہوں نے بہت شریف ہے، بہت شریف ہے. دیکھیں جو کیس انہوں نے فیس کیا ہے، ان جیسا کیس آپ بتائیں مجھے کسی نے مسلم لیگ نون میں. نواز شریف صاحب نے بھی نہیں فیس کیا ہوگا. کیس فیس کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں وزیر داخلہ شریف آدمی نہیں ہونا چاہیے. وزیر داخلہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس ڈنڈا بھی ہو اور آپ کے پاس کیرٹ بھی ہو، اسٹک اینڈ کیرٹ. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس جو ہے نا فیصل واڈا کے پاس دونوں ہیں. دونوں ٹھیک ہے. سی وی میں نہیں کہوں گا کہ سی وی ویسے اسٹرانگ ہے ان کی. تو جب میں نے کہا سی وی اسٹرانگ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے خواہشات ہیں. یہ میرا اسیسمنٹ ہے، یہ میری کوئی نیوز نہیں ہے. پوری ہو سکتی ہے ویسے اس ملک کے اندر اگر عمران خان وزیر اعظم بن سکتا ہے اور موسٹ پاپولر لیڈر بن سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. فیصل واڈا وزیر داخلہ بھی بن کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت چونکہ آپ سینئر سیاستدان ہیں، شہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو سارے معاملات چل رہے ہیں، حل پھر بھی سیاستدان بیٹھ کے نکالتے ہیں، ٹیبل پہ نکلتا ہے، مذاکرات ہی ہوتے ہیں. سیاست کا نام ہی مفاہمت اور مصالحت ہے. آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے حکومت سے رابطہ کیا ہے مذاکرات کے لیے. ابھی ہم نے خبر دیکھی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے پازیٹیو رسپانس دیا اس کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیسا رسپانس دیا حکومت نے؟ کہ انہوں نے ٹیک اپ کیا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کو کیری کرتے ہیں. دیکھیں ہم کافی دنوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی نے اتنے دنوں تک کہا کہ جی ہم مذاکرات حکومت سے نہیں کریں گے، ہم مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. ٹھیک ہے آپ جائیں. ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی گھر کے اندر گھسنا ہے تو چوکیدار سے پہلے بات کرو، پھر وہ تمہیں اندر جانے دے گا. اب جا کے انہوں نے جو ہے چوکیداروں کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے. اب وہ کہتے ہیں چوکیدار چھوڑو، باہر جو گاڑی صاف کرنے والا بندہ ہے نا، اس سے بھی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں. تو انہوں نے دیکھ لیا نا 26 نومبر کو کیا حال ہوا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو لاسٹ آپشن تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا. اب لاسٹ آپشن جب ختم ہو جاتا ہے اس روڈ پر آنے کا، تو اب اس کا ایک ہی راستہ بچ گیا ہے، مذاکرات کا. مذاکرات ہوئے ہیں، اچھا میٹنگ آج ہوا ہے، کافی دھیمے کافی ان کا لہجہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو گیا. کہاں پہ ہوئے ہیں؟ آج کوئی سیٹنگ ہوئی ہے اس میں؟ آج ہی ہوئی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا عمران خان صاحب، سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، اس کے بعد آخری سوال کروں گا، ٹائم ہمارا پورا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا اور ان کا بجلی کا بل نہیں دیں گے. اور ہم نے مین وائل دیکھا کہ جب 2014 میں انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا، اس وقت بجلی کا بل انہوں نے پے کر دیا تھا. اور پھر ریحام خان صاحبہ سے اس وقت ان کی تازہ شادی ہوئی تھی. پھر انہوں نے کہا تھا میری بیوی جو ہے وہ ہم لوگ ٹھنڈے پانی میں نہا نہیں سکتے، اور بل ہم نے پے کر دیا. لیکن ریحام خان صاحبہ نے بھی ابصار عالم صاحب کے شو میں پچھلے دنوں میں کہا کہ عمران خان صاحب کے گھر میں تو سولر لگا ہوا تھا اس وقت، تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا تھا سول نافرمانی کی تحریک میں. دیکھیں عمران خان کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں. عمران خان کے گھر میں سولر لگنے سے پہلے کنڈے بھی لگے ہوئے تھے. اچھا. اور پھر بعد میں سولر لگ گیا. وزیر اعظم بن گیا تو سولر اور بڑے 80 کلو واٹ کے لگ گئے، پہلے 20 کلو واٹ کا تھا. تو اس کو یہ ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سول نافرمانی آپ کرنے اگر کا سوچ بھی رہے ہیں تو آپ اپنے اوپر ایک اور مصیبت لا رہے ہیں، ایک اور کیس بن جائے گا آرٹیکل 6 کا. تو یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈ عمران خان کو اپنا بدلنا چاہیے. اب اس کو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات، جب وہ باتیں مذاکرات کی کرتا ہے تو وہ مذاکرات جو ہے نا اس کے ٹرمز پر نہیں ہوگا، مذاکرات حکومت کے ٹرمز پہ ہوگا. مذاکرات میں یہی ہوگا کہ آپ نے اسلام آباد کے لوگوں کو جو یرغمال بنایا تھا، ہر دفعہ حملہ کرتے تھے اسلام آباد کے اوپر، خاص کر جب فورن ڈگنیٹریز آتے تھے، تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا مقصد یہی تھا کہ آپ انٹرنیشنلی آپ کو میسج آتا تھا. یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ بھی اس کو کہلوایا گیا ہے، یہ جو اس نے کہا تھا جو ایک انٹرویو میں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ بھی اس کو کہلوایا گیا تھا.
یہ سارا پلانڈ ہوتا ہے. انہوں نے سارا یہ پلان کیا. وہ جو اس نے ایک پرچہ نکالا اپنے سائفر والا, کیا تھا یار, یہ مذاق ہے. یہ لوگ تو مطلب عمر ایوب خان لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, خدا کی شان دیکھو. عمر ایوب خان نے کل جو تقریر کی قومی اسمبلی کے اندر, وہ سارے وقت جو ہے ایک رائفل کی بلٹ کی ویلوسٹی کے اوپر جو ہے نا اس کی پروموشن کر رہا تھا. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو اس کا آرنیٹی کمپنی ایک ہے بلٹ بناتی ہے, انہوں نے اس کو پیسے دیے تھے کہ ہماری بلٹ کی جو ہے تعریف کرو, پروموشن کرو قومی اسمبلی کے اندر. اچھا, عمران خان صاحب نے جیل تو برداشت کر لی, 1 سال سے زیادہ ہو گیا. کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے جیل 10 دن نہیں رہ سکتے. میں نے سنا عمران خان کا جیل جو ہے نا بڑا زبردست جیل ہے اور سہولتیں بہت ہیں. عمران خان جو ہے وہ 1 سال اور بھی برداشت کر لے گا. اور جس طریقے سے جو شو ہوا ہے سوشل میڈیا کے تھرو کہ جی وہ ایک بہت ہی چھوٹے سے 8x8 کے کمرے میں, ایسی بات نہیں, اس کے پاس 4 کمرے ہیں وہاں پر اور وہ بڑا مزے سے ادھر رہ رہا ہے. اس کو زبردست کوک بھی ملا ہوا ہے اپنے پسند کا. کبھی کبھی رات کو چائنیز بھی کھاتا ہے, کبھی کبھی جو ہے وہ کوک اتنا ٹرینڈ ہے کہ وہ پاستا بھی بنا کے دے دیتا ہے. تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, آخری سوال ہے بلاول بھٹو صاحب, چونکہ وہی فیس ہیں پیپلز پارٹی کا, سب کچھ آل ان آل وہی دیکھ رہے ہیں آپ. تو ادھر سے مسلم لیگ نون سے دیکھتے ہیں مریم نواز صاحب ہیں, وہ تو ایک عہدے پہ آپ بھی گئی ہیں, وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں پنجاب کی. ایک نئی نسل ہے, ڈیفینیٹلی دونوں جماعتوں کی اچھی بات ہے, کیری کر رہے ہیں. آپ ان کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور کب دیکھیں؟ اگلا وزیر اعظم تو یہ طے ہے کہ مارک مائی ورڈ آپ کے شو میں, اگلا وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد بلاول بھٹو زرداری بنے گا. چاہے وہ اس اسمبلی میں بنے, چاہے وہ اگلے اسمبلی میں بنے. اس اسمبلی میں بن سکتے ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ ان کے بعد, شہباز شریف کے بعد اگلا وزیر اعظم. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس اسمبلی میں. یہ اسمبلی تو 5 سال ہے, تو وزیر اعظم بھی 5 سال کے لیے ہوتا ہے, تو شباشی صاحب بھی تو 5 سال کے لیے ہے نا. کبھی انسان تھک بھی جاتا ہے نا. اچھا, آپ کو لگتا ہے شباشی صاحب تھک جائیں گے؟ کبھی کبھی تھک جاتے ہیں انسان, کبھی کبھی بیزار ہو جاتا ہے, کبھی کبھی انہیں تو نیند نہیں آتی, تو وہ تو کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے ایشوز ہو جاتے ہیں, گھریلو پرابلم بھی ہو جاتے ہیں, تو کبھی کبھی جو ہے نا سیٹ خود چھوڑنا پڑتا ہے. اچھا, یہ بات ابھی آپ نے کہا کہ جب بھی بنیں گے بلاول صاحب, یہ بالکل ایسی ہی جیسے نون لیگ سے متعلق تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. نون لیگ نے کیا کہا, ساڑی گل ہو گئی. انہوں نے ایک بیانیہ سی نا, نون لیگ کا ایک بیانیہ تھا نا, وہ ایک ہوا چل پڑی تھی کہ وہ ان کو یقین تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی, اب ہم نہیں آنا ہے گورنمنٹ میں. تو آپ بھی اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا ووٹ بینک کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اگلے بلاول ہی ہیں؟ دیکھیں, جب گارنٹی وغیرہ ملی ہے, 70 سیٹیں ہماری ہے اور ہم خوش نہیں ہیں. ہاں, ہمیں راضی کرنا ہے ان کو. ٹھیک ہے, 70 سیٹ والے ہیں, ہمیں راضی کرنا ہے. تو اگر آپ انٹینشنلی راضی ہوئے نا, آپ کی اپروچ یہ ہوئی کہ وزیر اعظم بننا ہے اس لیے راضی نہیں ہونا, تو پھر آپ سمجھ جائے نا میں نے کیا کہا. 70 سیٹیں ہمارے پاس ہیں, ہمیں راضی ہونا. ادھر سے کس کو لیں گے؟ جب نون لیگ تو نہیں آئے گی, پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ملا کے بنائیں گے. کیوں نہیں آئے گی؟ اچھا, آ جائے گی, بڑے شوق سے آئے گی. اچھا, ڈھول کے ساتھ بجاتے ہوئے آئے گی. بلاول صاحب کو وزیر ہار پہنائے گی. ہار پہنا کے بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنائے گی. سر بہت شکریہ, آپ نے خبر دی ہے. اب دیکھتے ہیں لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں, نون لیگ والے کیا سوچتے ہیں اس کے اوپر. ناظرین, آپ نے نبیل گبول صاحب کی گفتگو سنی. اگر آپ کو کوئی سوال ہو اس سے متعلق, کوئی آپ مزید سوال کرنا چاہتے ہوں, کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں, کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم گبول صاحب سے دوبارہ آپ کے سوال ضرور پوچھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.